دجال قرب قیامت کا ایک ایسا بدترین فتنہ ہوگا جس کے ایک جانب جنت اور دوسری جانب دوزخ ہوگی۔ دجال ایسی پراسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا کہ وہ مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے، آسمان سے بارشیں برسانے اور زمین سے غلہ اگانے پر بھی قادر ہوگا۔ اپنی ان شیطانی قوتوں کے بلبوتے پر وہ پوری دنیا میں تباہی اور فساد پھیلا دے گا۔ اس وقت دنیا میں موجود اہل ایمان اس خوفناک فتنے سے خود کو کیسے بچائیں گے، اور بالآخر دنیا سے دجال کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ دنیا کی شروعات سے لے کر اختتام تک آنے والے تمام فتنوں سے زیادہ بڑا اور خطرناک ہوگا۔ اس کی شرانگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہ ہوگا جسے دجال رونتا ہوا نہ گزرے، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر فرشتے حفاظتی پہرا دے رہے ہوں گے۔ شروعات میں دجال خود کو ایک مومن ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن بعد میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ مختلف احادیث کے مطابق دجال کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جو کہ لمبے قد کاٹ کا مالک ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، جسم بھاری بھرکم ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں خشک سالی اور قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال زمین پر تھوڑی بہت بارشیں ہوں گی، دوسرے سال اس سے بھی کم، اور تیسرے سال زمین پر کوئی بارش نہ ہوگی، جس کی وجہ سے زمین کی تمام پیداوار بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس قحط سالی کی وجہ سے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے، بے روزگاری اور مہنگائی اپنے عروج پر ہوگی، دنیا میں ہر طرف قتل و غارت اور فساد برپا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے ہوں گے، گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب زمین پر دجال کا ظہور ہوگا اور وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال مشرق کی طرف سے اصفہان نامی ایک شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن قیام کرے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے پاس سواری کے لیے ایک گدھا موجود ہوگا، جس پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ گدھا جسامت میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جبکہ اس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ جب 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ دجال دنیا کے ہر خطے اور علاقے کا سفر کرے گا، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے باہر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ لہٰذا دجال مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ پر قیام کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے وہاں موجود تمام کافر اور منافق شہر مدینہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ اس روز مدینہ منورہ کی زمین ہر فاسق اور منافق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ دجال اپنی فریب کاری اور جادوئی کرتبوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس ایسی شیطانی قوتیں ہوں گی کہ اس کے کہنے سے آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دجال زمین کے جس حصے کو حکم دے گا وہاں سے غلہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ دجال کے ایک جانب جنت اور دوسری جانب دوزخ ہوگی۔ جو شخص دجال کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا وہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اس کو جہنم میں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔
یعنی دجال جسے جہنم کہتا ہوگا وہ در حقیقت جنت ہوگی، اور جسے جنت کہتا ہوگا وہ جہنم۔ اس کے علاوہ دجال مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ غرض یہ کہ اس کو ظاہری طور پر تمام خدائی اختیارات حاصل ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ حقیقت نہیں بلکہ محض نظر کا دھوکہ ہوگا۔ دجال کی یہ شعبدے بازیاں دیکھ کر بہت سے کمزور عقیدہ لوگ اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ اہل ایمان دجال کی خدائی اور اطاعت سے صاف انکار کر دیں گے۔ لہٰذا لوگ اس وقت دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی اہل دجال اور اہل ایمان۔ دجال کے ساتھی اور پیروکار انتہائی خوشحال ہوں گے، جبکہ اہل ایمان سخت مصیبت اور بھوک و افلاس میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے مظالم اور فتنے سے پریشان ہو کر تمام اہل ایمان دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، لیکن دجال وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا اور اس پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کی مدد کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ دجال قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو اس فتنے کی شرانگیزی کے متعلق خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا، اور صرف وہی لوگ اس کے دھوکے اور فریب سے بچ سکیں گے جو مضبوط عقیدہ اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال کے شر اور فریب سے محفوظ رکھے، آمین۔